تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار تصنیف یہ بیان القرآن، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے بیان القرآن، اس میں آپ نے مسائل سلوک جمع کیے ہیں۔ مسائل سلوک کا مطلب یہ ہے کہ تصوف و سلوک کے حوالے سے آپ نے قرآن کی آیات سے مسائل کا استنباط کیا ہے اور اس کو مسائل سلوک کے عنوان سے نقل کیا ہے، اور وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے بہت سی آیات پر میں گفتگو کی ہے، اور جو مسائل سلوک ہے، تصوف کے جو بھی علوم و معارف ہیں، وہ قرآن کریم کے آیات سے ثابت فرمائے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ تصوف سلوک یہ جو علم دنیا کا ایک شاہکار ہے، جو قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہے، یہ کوئی خود ساختہ علم نہیں ہے، بلکہ خود قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بیت ارشاد جس کو بیت طریقت کہتے ہیں، بیت توبہ اور بیت احسان بھی کہا جاتا ہے، خود آپ صحابہ اکرام سے لیا کرتے تھے، اور وہی بیت طریقت آج مشائخ سلسلہ میں چل رہی ہے، اور مشائخ سلسلہ کے جو عادات و اطوار اور تربیت کے جو انداز ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو آج جو ہے وہ آیت نمبر 74 پر گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ آیت جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح و تفسیر کی تو اس آیت سے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ صوفیہ اکرام وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جمادات ہیں، جو بے جان چیزیں ہیں، ان کو بھی ایک خاص قسم کا شعور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اس شعور کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت سے ثابت فرمایا، جس کے ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پتھر جو بے جان ہیں، جماد ہیں، ان میں کوئی عقل و فہم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص قسم کا ایک شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بے جان چیز کو بھی دے رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ثم قصد قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا اس پتھر سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ یہ جو اس آیت کا ترجمہ ہے، اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سے جو عام طور پہ پتھر گرنے لگتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں۔ یہ گویا کہ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ پتھر بھی اس چیز کا احساس کرتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ اسے یہاں سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ جمادات کے لیے ایک شعور کو ثابت فرمایا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے قلوب کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، پتھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، حالانکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت چیزیں جو کائنات میں موجود تھیں ان کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی؟ اور یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سارا قصہ ذکر کیا کہ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، اس کے بعد پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ پہلے یہ واقعہ آپ سے شیئر کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہوا۔ جب بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، اور وہ بھی طویل قصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا کہ انہیں کہیں کہ گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں۔ تو اس پر انہوں نے حجت کیا کہ گائے ذبح کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے۔ خیر آخر انہوں نے گائے ذبح کی، اور وہ جو مقتول زندہ کھڑا ہوا، اور مقتول نے جناب کہہ دیا کہ فلاں فلاں قاتل ہے۔ تو اس پر جو ہے جن کا نام اس نے لیا تھا انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کے دل سخت ہو گئے اور کہا کہ نہیں ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اتنا ایک واضح پروف اور ثبوت مل گیا کہ مقتول نے خود ہی اس بات کا اظہار کیا، اور ایک مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جانا یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ عجیب و غریب معجزہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت تھے کہ انہوں نے جو انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نے قتل نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ خود جو اس کے اپنے ہی چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا تھا، یا ان کے اپنے بھتیجوں نے قتل کیا تھا، تو لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ مردے جس طرح ابھی زندہ ہوا، یہ مردہ ایک مردہ آج زندہ تمہارے سامنے کر دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مردوں کو بھی حشر کے وقت میں زندہ کر دے گا۔ چنانچہ عقیدہ معاد جو اپنا تم پختہ رکھو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، اور اسی طریقے سے زندہ ہو کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ لیکن ان کے قلوب اتنے سخت کہ وہ اتنا یہ سارا جو ہے تفصیلات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا ہوتا ہے، تانبا ہوتا ہے، کانسی ہوتی ہے، اس کا ذکر نہیں فرمایا، تشبیہ پتھر کے ساتھ دی۔ اس کی وجہ مفسر فرماتے اس لیے کہ پتھر جو ہے آگ میں پگھلتا نہیں ہے، لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے، تانبا پیتل آگ میں پگھل جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر پگھل جانے کی صلاحیت ہے، لہذا وہ اس کا سخت ہونا وہ اس پتھر کی نسبت چونکہ کمزور ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی پتھر سے تشبیہ دی کہ پتھر کو آگ کے اندر جلائیں تو یہ پگھلتا نہیں ہے، اس لیے آپ پتھر سے تشبیہ دی کہ یہ ان کے دل پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر پتھروں کے حوالے سے بتا دیا کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے جو گرتے ہیں اور پتھروں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ اللہ کے خوف سے جب گرتے ہیں تو ان کے اندر شعور ہے، ان میں کوئی سمجھ ہے کہ جو یہ گرتے ہیں؟ اس کے بارے میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو انقیاد ہے پتھروں کا، یہ انقیاد تکوینی ہے، کیونکہ انقیاد دو طرح کا، ایک انقیاد جو ہے وہ تشریع ہے، یعنی باقاعدہ مکلف مخلوق جو انقیاد تشریع کو فالو کرتی ہے، اور ایک انقیاد جو ہے وہ تکوینی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کائنات کو جب چلاتے ہیں تو اس وقت ساری کی ساری مخلوق اللہ کے امر کی جو اطاعت کرتی ہے وہ انقیاد تکوینی ہے، ان کی گویا کہ طبیعت کے اندر، ان کی یہ بناوٹ ہی کے اندر بلٹ ان ہے وہ انقیاد، لہٰذا جب امر الہی متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس انقیاد کو پورا کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے یہ پتھر بھی جو اللہ کے خوف سے پہاڑوں سے گرتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات اور جمادات کو ایک خاص قسم کا علم عطا کر رکھا ہے، اور وہ ایسا علم ہے جو صرف حیوانات اور جمادات ہی کو پتہ ہے، جو صاحب علم ہے وہی اس علم کو جانتا، کسی دوسرے کو اس علم کا پتہ نہیں ہے۔ لہذا ہر پتھر کو اللہ نے ایک خاص علم عطا کر رکھا ہے، ہر حیوان کو خاص علم عطا کر رکھا ہے، اس علم کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، اور اوامر الہی کو بھی پورا کرتے ہیں۔ چاچو نے بہت سی مثالیں اس کی دیں، ان میں سے ایک مثال یہ لکھی کہ جیسے کہ بہت سے ایسے واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے کہ جس میں جو خود پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سے گفتگو کرتا ہے۔ چنانچہ جبل صبیر کے اوپر آپ جب چڑھے ہیں ہجرت کے وقت میں تو جبل صبیر بولا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے اتر جائیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ کو دیکھ کے پکڑ لے اور جو کل روز قیامت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے اور مجھے عذاب دے۔ تو پہاڑ سور جو جس میں غار سور تھی، پہاڑ سور پکارا، کہا کہ اللہ کے حبیب میرے پاس آ جائیے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔
اب دیکھیں یہ ساری جمادات ہیں لیکن ان کو ایک خاص علم ہے اور شعور ایسا عطا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار ثور کی طرف چلے گئے اور غار ثور کے اندر آپ محفوظ رہے اور وہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اسی طریقے سے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہے کہ بیل کو لے کے جا رہا ہے اور بیل چلتا چلتا تھک گیا تو بیل کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو کوڑے مارنے لگا کہ چلو، تو بیل بولا کہ میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں تو زراعت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے تو کھیت میں لے کے چلے جاؤ، وہاں زراعت کرو، تم سواری کرتے ہو، میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو اس پر لوگ تعجب کرنے لگے کہ دیکھو بیل بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان حیوانات کو جو اللہ تبارک و تعالی خاص علم دیا ہے اس علم کی بنیاد پر ان کو یہ شعور حاصل تھا، تبھی تو گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے انقیاد تکوینی مراد نہیں ہے بلکہ خود ارسلف اللہ تبارک و تعالی نے جمادات حیوانات کو بھی ایک خاص قسم کا علم عطا کر رکھا ہے، جس علم کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے تو اس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات ثابت فرمائی کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمادات کے اندر بھی ایک شعور ہے، اور یہ صوفیہ کا قول ہے کہ جتنی جمادات ہیں ان میں بھی خاص شعور ہے، اور شعور کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس نص قطعی سے ثابت ہوا کہ جس میں جو ہے وہ پتھر جو ہے اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی خوف اور خشیت کو محسوس کرتے ہیں، اور شعور کی وجہ ہی سے تو محسوس کرتے ہیں، تبھی تو وہ گرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تو یہاں سے جو ہے صوفیہ کا یہ نقطہ یعنی جمادات کے اندر خاص شعور ہے تاکہ وہ اطاعت الہی کر سکیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تصوف سلوک کے جتنے علوم و معارف ہیں خود قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہیں اور احادیث طیبہ سے بھی مزین ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلات سے جو ہے کہیں احادیث کے ذریعے کہیں جو ہے مسائل سلوک کے ذریعے جو ان مسائل تصوف کو ثابت فرمایا، تاکہ آج کی دنیا میں خاص طور پہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تصوف سلوک کا علم جو ہے خود ساختہ ہے، قرآن سنت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، علم و حکمت کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہیں، بلکہ قرآن سنت ہی سے یہ علوم ثابت ہیں جس کو مستنبط کیا، اور جس کی اصل وہ یہ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، لہذا تزکیہ اور تصوف کے علوم جو ہے خود قرآن سنت ہی سے یہ مستنبط ہیں، اور آج خانقاہوں میں مشائخ سلسلہ جو بیٹھے ہیں وہ انہی علوم کے ذریعے سے آگے انوارات جو ہے وہ امت تک پہنچاتے ہیں اور ان کے قلوب کو اللہ کی محبت سے منور کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔